اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 47 سورہ بقرہ پہلا پارہ۔ ترجمہ: یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، التی، وہ جو، انعمت، انعام کی میں نے، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں نے، فضلتکم، فضیلت دی میں نے تمہیں، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ اس سے پہلے آیت نمبر 40 میں بھی یہ ہم ذکر بالکل سیم آیت ایسے ہی پڑھ چکے ہیں، اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو یاد دلا رہا ہے، کس کو؟ بنی اسرائیل کو۔ کیسے بلا رہا ہے؟ اسی طرح سے ان کے آباء اجداد کے نام کے ساتھ، جیسے کہ یا بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ تو جب ہمیں کوئی اپنے ماں باپ کی طرف سے رغبت دلا کے یا ان کو ایڈریس کر کے ہمیں بلاتا ہے تو کیسا فیل ہوتا ہے؟ ایک نارمل ہم بول رہے ہیں کہ سبیحہ یہ کام کرو، اور ایک بار کہہ رہے ہیں کہ فلانے کی بیٹی سبیحہ یہ کام کرو یا یہ یاد کرو، تو ایک محبت کا انداز ہے اور زیادہ توجہ دلانے والا انداز ہے۔ یہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ اذکرو ذکر سے ہے، ذکر مطلب نصیحت بھی ہوتا ہے اور یاد کرنا ہوتا ہے۔ نعمتی، میری نعمت کو، کون سی نعمت کو؟ جو میں نے تم پر انعام کی تھی اور فضیلت دی تھی۔ یہاں سے لے کے کچھ اور آیتیں بھی ابھی بھی جو بنی اسرائیل پہ نعمتیں کی اللہ تعالیٰ نے، ان کو یاد دلا کر اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرا رہا ہے کہ یہ ہماری نعمتیں ہیں، تم ان کو یاد کرتے رہو اور ان نعمتوں کو بھول مت جانا۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بہت ساری ہمارے نعمتیں کو یاد دلا رہا ہے، کتنی نعمتیں ہیں ہم پر، اگر ہم اپنی نعمتوں کی طرف سوچیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے اس انسان کے لیے جسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد رہتی ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اکثر شکایتوں پہ ہی لگے رہتے ہیں، اور کیا ہمارے لائف میں کمی ہے، ہم اسی کے اوپر اتنا فوکسڈ ہوتے ہیں کہ ہمیں نعمتیں یاد ہی نہیں رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چن لیا تھا، باقی کی امتوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی اور امامت کے لیے چنا تھا، اور انہوں نے نعمتوں کی ناشکری کی۔ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں اور آگے بھی پڑھیں گے۔ تو اسی طرح سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے آخری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امت کو چن لیا ہے اور امامت دی ہے باقی قوموں کے اوپر۔ جو باقی لوگ ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پریفرنس دی، ان کو چن لیا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کو چنا ہے کہ نہیں۔ کیا ہم ہر کام کرتے وقت یا کسی بھی احکام کو پورا کرتے وقت یا اپنی لائف کے کوئی ڈیسیزن لیتے وقت اللہ تعالیٰ کی باتوں کو یا اللہ تعالیٰ کے احکام کو پرائرٹی دیتے ہیں یا لوگوں کو امپورٹنس دیتے ہیں؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کہیں ڈیسیزن لینا ہوتا ہے، کہیں پہ بھی اپنی گھر سے ریلیٹڈ معاملات میں یا باہر، تو ہم کن لوگوں کے پریشر میں آ کے اپنے ڈیسیزنس لیتے ہیں؟ کیا ہمیں اس ٹائم یہ یاد رہتا ہے کہ اس پرٹیکولر ایریا آف لائف میں اللہ تعالیٰ کے کیا احکام ہیں، یہاں پہ ہمیں کس طرح سے بیہیو کرنا ہے؟ یا ہم لوگوں سے، معاشرے سے، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے، یا کبھی کبھی اپنے گھر والوں کی، بچوں کی محبت میں یا سسرال والوں کے پریشر میں ڈیسیزنس لیتے ہیں؟ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا، بنی اسرائیل کو چن لیا تھا، تو
انہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں چنا ہے ویسے ہمیں بھی ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کو ہی پرائرٹی دینی چاہیے۔ جب بندے کے اندر نعمتوں کو یاد رکھنے کا ایک خاصیت پیدا ہو جاتی ہے، جسے یاد رہتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں کی، جب صبح آپ اٹھیں تو غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی ایک طرح سے واپس ملی۔ موت کو چھوٹی مطلب جب ہم سوتے ہیں تو ہم اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ موت کی چھوٹی بہن ہے، اور اس کے بعد بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سو کے دوبارہ نہیں اٹھتے۔ تو سب سے پہلے صبح ہم اٹھے، یہی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی رات بھر کے لیے یا نیند کو شکل میں ہمیں موت کو دی تھی چھوٹی، وہ واپس کر دی زندگی ہمیں، تو ہمیں ایک اور دن دیا، تو وہ دن بھی نعمت ہے۔ آنکھیں کھل گئی، آنکھیں نعمت ہے۔ ہاتھ پیر موو کر رہے ہیں، وہ بھی نعمت ہے۔ تو جب ہم ان نعمتوں کو یاد رکھیں گے، اور اس کے علاوہ بھی ہزاروں لاکھوں نعمتیں ہیں جو ہر دن ہم اللہ تعالیٰ کی یوز کرتے ہیں، اگر ہمارے اندر شکر آتا ہے تو، یا بندے کے اندر کوئی شکر کی جذبہ ہر وقت یاد رہتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 48، وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہ کام آئے گا، نفسن، کوئی نفس، ان نفسن، کسی نفس کے، شیئن، کچھ بھی، ولا، اور نہ، یقبل، قبول کی جائے گی، منہا، اس سے، شفاعتن، کوئی سفارش، ولا، اور نہ، یؤخذ، لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ، ولا، اور نہ، ہم، وہ، ینصرون، وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو۔ اگر تم جو ہو اب شکر گزار بندے نہیں بنتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا تمہیں نہیں یاد رہتا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے اکارڈنگ ہی اپنی لائف گزاریں، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جو مشن ہے لائف کا اسے ہی پورا کرنے کے لیے جئیں، نہ کہ ہم بس شکایتیں کرتے رہیں، اپنی لائف کی پرابلمس کو ہی یاد کرتے رہیں۔ تو اگر تم یہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس دن سے ڈرا رہا ہے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جن کو ہم نے آج پرائرٹی دے رکھی ہے، جن کی وجہ سے ہم اپنے لائف کے ڈیسیزن اس طرح سے نہیں لیتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو یہ سب لوگ اور یہ چیزیں جن کی وجہ سے ہم اللہ کے احکام کو بھولے بیٹھے ہیں یا جاننے کے بعد بھی نہیں مانتے ہیں، تو یہ سب چیزیں مل کے ہمیں اس دن کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ یہ سارے لوگ جن کو ہم آج امپورٹنس دیتے ہیں لائف میں، یہ سب کے سب مل کر آپ کے لیے سفارش کریں گے تو بھی کوئی بھی کسی کی سفارش نہیں کر پائے گا، اور نہ ہی ان کی سفارشیں قبول کی جائیں گی، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ۔ اور اگر کوئی ابھی دنیا میں آپ کسی کی بات کیوں مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام پہ لوگوں کو پرائرٹی کیوں دیتے ہیں، اس کے لیے ہمارا کوئی نہ کوئی دنیاوی فائدہ ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو یا عزت کی شکل میں ہو، یا کوئی ہمیں عہدہ ملنے کا وہ ہو، یا ہمیں اپنے یہ لگے گا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن جنرلی کوئی غلط کام انسان کرتا کیوں ہے، یا کسی اچھے کام سے رکتا کیوں ہے، ہمیں یہ بہت فکر رہتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کوئی بھی اچھا کام کرنے سے پہلے ہمیں اکثر یہ ڈر آ جاتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کیا تو پتہ نہیں ہمارے ریلیٹیو کیا کہیں گے، ہمارے گھر والے کیا کہیں گے، ہمارے پڑوسی کیا کہیں گے، معاشرے کے لوگوں کی، ان سب کی باتوں کا اتنا زیادہ ہمیں ڈر رہتا ہے کہ ہم کئی بار کوئی اچھا کام کرنے کی نیت تو کرتے ہیں لیکن وہ سر انجام نہیں دے پاتے، یا کسی برے کام کو چھوڑنے کا نیت تو کرتے ہیں لیکن اسے نہیں چھوڑ پاتے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے اکارڈنگ چلنا چاہتے ہیں لیکن نہیں چل پاتے۔ تو اس وقت ہمیں یہ یاد کرنا چاہیے کہ یہ سارے لوگ
اس دن جس وقت ہم کو سب سے زیادہ کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہوگی. دنیا کی پرابلم سے تو انسان نکل ہی جاتا ہے، لیکن اس دن کی جو ہیبت ہوگی، تو جو ڈر ہوگا، جو مشکل ہوگی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار ذکر کیا ہے کہ وہ جو ہے بہت مشکل دن ہوگا ہر ایک کے لیے. تو اس دن یہ سب لوگ مل کر بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نہ ہی کسی طرح کی کوئی چیز، یا ہم چاہیں کہ اتنا مال متا جو ہم کما رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو نہیں مان رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ سب دے کر بھی اس دن چھوٹ جائیں تو اس دن کوئی بھی معاوضہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، اور نہ ہی کوئی انسان ایسا ہوگا جو اس دن ہماری مدد کر پائے. نصر ہوتا ہے مدد سے ہے، دیکھیے اس کا روٹ ہے نون صاد را، نصرہ، ینصرون، نہ وہ مدد کیے جائیں گے. تو ان سب کے ڈر میں یا ان کی پرائرٹی کو دیکھ کے ہم اگر اپنی لائف کو گزار رہے ہیں اور اللہ کے کتاب کے اکارڈنگ نہیں گزار رہے ہیں تو یہ سب لوگ اس دن کام نہیں آئیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی سے کہا تھا کہ اے صفیہ پھوپھی، اے بیٹی، میں اس دن تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی اس دن سیف نہیں ہیں جب کہ وہ خود عمل نہ کرے. انسان دیکھیے دو چیزوں سے منع کیا گیا جاتا ہے اسے، یا محبت سے یا سختی سے. دو طریقے ہیں نا، کسی کو کوئی بات منوانی ہے تو کیا طریقہ ہے کہ یا تو اس سے بہت محبت سے آپ کہتے ہیں یا پھر سختی کرتے ہیں. تو جو آج ہم نے اپنی بھیڑ اکٹھی کر رکھی ہے لوگوں کی، جو دوست احباب اور رشتہ دار ہیں جن کی باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اس دن سب لوگ چھٹ جائیں گے. جو دنیاوی چیزیں ہم کلیکٹ کر رہے ہیں، جو اس سے ہم نے گھر بھر رکھے ہیں اپنے مال اسباب، وہ سب دے کر، یا آج ہم جن کی محبت میں اللہ کی اطاعت نہیں کر پا رہے ہیں، وہ سب اس دن ہمیں چھوڑ کے دور بھاگیں گے. حدیث کا مفہوم ہے، جس نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا تو اللہ لوگوں کو ان سے پھیر دے گا، اور جس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کیا تو اللہ لوگوں کو بھی واپس مائل کر دے گا. یعنی اگر ہم کبھی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں تو وہ لوگ بھی ہمارے پھر نہیں رہنے والے ہیں. اگر آپ جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ ہم بہت سے اچھے کام کس وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں، صرف یہی ریزن ہے. تو ہمیں یہاں پہ سوچنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے. یہاں پہ آ رہا ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ یا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. تو بار بار اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف مجھی سے ڈرو تم، اور کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. پیچھے میں آیا تھا نا آیت نمبر 40 میں، اور مجھ سے ڈرو اور قیامت کے دن سے ڈرو. تو یہ دو چیزیں آ جائیں تو پوری دنیا سے ٹکرا سکتے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے لگیں، تو کیا ہوگا؟ پوری دنیا کی جو بھی محبتیں ہیں، کیا کیا محبتیں، یا تو مال اسباب عزت یا لوگوں کی محبت، تو یہ سب چیزوں سے انسان اکیلا ہی کافی ہو سکتا ہے، ڈر سکتا ہے. جس کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے اس کے دل سے ہر خوف نکل جاتا ہے. آیت نمبر 49 دیکھیے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب نجات دی ہم نے تمہیں، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں، سو برے، العذاب عذاب کی، یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں بلاء، آزمائش تھی،
مِن ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ یہاں سے لے کر آگے کچھ آیات تک بنی اسرائیل کو خطاب ہے، لیکن ان آیات کے آئینے میں ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا ہے۔ بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کی کیا تھے؟ مصر میں جا کے بس گئے تھے۔ یوسف علیہ السلام کی سٹوری آپ سورہ یوسف میں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اور فرعون نے اس کے بعد نے انہیں غلام بنا لیا۔ ان کی تعداد جب بڑھنے لگی تو آل فرعون ان کو خوف ہونے لگا کہ کہیں یہ لوگ جو ہے اتنے وہ ان سے محنت والے اور مشقت والے کام کرتے تھے، تو ان کو ڈر لگنے لگا کہ یہ جو ہے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں، تو ان کو ایک طرح کا خوف ہوا ان کی تعداد دیکھ کے۔ وہ لوگ کیا کرواتے تھے کہ بڑی بڑی عمارتیں بنواتے تھے، بے شمار لوگ اس میں کام کرتے ہوئے مر بھی جاتے تھے۔ مطلب جو بنی اسرائیل تھے، جب پوری بنی اسرائیل قوم کو فرعون نے اپنا غلام بنا لیا تو ان سے بہت مشکل اور مشقت والے کام بناتے تھے، اور جب وہ کام کرتے تھے تو اس میں کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ اتنے مشقت والے کام ہوتے تھے کہ اس میں کرتے کرتے وہ مر بھی جاتے تھے۔ تو انہوں نے ایک آئیڈیا نکالا، جو ایک میں یہ بھی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا جس میں اس کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ہی ایک لڑکا پیدا ہوگا جو کہ اس کو قتل کرے گا۔ تو اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ یہ آپ آگے انشاءاللہ سورہ شعراء میں یہ پوری سٹوری آپ کو ملے گی، اس سے ہم بہترین لیسن وہاں پہ بھی لیں گے۔ تو فرعون نے یہ کیا کہ ان کے بیٹوں کو وہ مار ڈالنے لگے، ذبح کر ڈالتے تھے، اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ اب یہ جو ہے کہ کسی کے بچوں کو، صرف بیٹوں کو مار دیا جائے تو یہ بھی بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی۔ اسی قوم کی تعداد میں جب اضافہ ہوتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے خوف کا باعث ہوتا ہے، اور آپ یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ مطلب کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد لگاتار بڑھتی کیوں جا رہی ہے، تو اس سے بھی باقی لوگوں کو بہت خوف ہو رہا ہے۔ آج کے وقت میں بھی آپ دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے بنی اسرائیل کو یاد دلایا کہ تم کو اپنی نعمتوں کو، تم کس حال میں کس نے تمہاری حالت بدلی، جب تم اس تک مشکل میں تھے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم میں بھیجا، اور کس طرح انہوں نے تمہاری حالت بدلی۔ اللہ کا احسان یاد دلایا جا رہا ہے۔ یہ کسی قوم کی ہلاکت نہیں ہوتی ہے کہ جب تک کہ اس قوم کے بیٹے ختم کر دیے جائیں، اس وجہ سے کوئی قوم ہلاک نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنی ناشکری کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ تیسرا یہ بھی ہے کہ آزمائش رب کی طرف سے آتی ہے، اس بات کو خیال میں رکھ کر ہمیں اپنے آج کے حالات کے بارے میں اپنا مواخذہ کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے اوپر کوئی آزمائش، کوئی پرابلم آئی ہوئی ہے تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو دو طرح سے آزماتا ہے، ایک تو انڈیویجولی ہمارے اپنے پرسنل لیول پہ کوئی پرابلم آئے گی، اور دوسرا بحیثیت قوم۔ انڈیویجولی قرآن میں جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، یہ بات قرآن میں آتی ہے۔ اس سے یہ پروف ہوتا ہے کہ جو ہمارے خود اپنی ذات پہ جو بھی پرابلم آئی ہے وہ ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی جو ہمارے ہاتھ سے غلط کام جانے انجانے میں ہوا ہے اس کی وجہ سے ہی ہمارے اوپر کوئی پرابلم آتی ہے۔ جیسے کہ اب ہم نے کسی پارٹی میں گئے اور بہت سارے اچھے اچھے کھانے تھے، اور کچھ زیادہ اوور ایٹنگ کر لی، اور رات میں ہمیں کیا ہو رہا ہے، وامٹنگ شروع ہو گئی۔ تو اب ہم اس کے لیے کہیں کہ لو بھائی ہم گئے تھے، یہ کیا تھا، وہ کیا، تو اب غلطی کس کی تھی؟ ہماری خود کی تھی کہ ہمیں اوور ایٹنگ نہیں کرنی تھی۔ تو جو ہم نے کیا ہے اسی کا آؤٹ کم پھر آ رہا ہے، تو ہم کسی اور کو بلیم نہیں دے سکتے۔ اور ایک بڑی وجہ اللہ کی نافرمانی،
جب کوئی شخص یا قوم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو آخرت کی سزا سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دے سکتا ہے یا دیتا ہے تاکہ لوگ پلٹ آئیں۔ یہ جو دنیا کی سزا ہے اس کا ریزن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں، جو ہم سے غلطی ہو گئی ہے اس سے اپنے آپ کو ریپینٹ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں اور اپنا راستہ اب بھی صحیح کر لیں۔ دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے کسی بندے کو امتحانوں میں ڈال کر درجات بھی بلند کرنے ہوتے ہیں اس کے۔ کئی بار اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمارے لیے مقام جنت میں رکھا ہوتا ہے لیکن بندہ اپنے ایفرٹ سے اس مقام کو نہیں پا سکتا، وہ نہیں کرتا وہ کام، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس کے اوپر تکلیفیں اور مصیبتیں ڈالتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس مقام تک ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کی وجہ سے پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کی لائف میں چیلنجز، پریشانیاں نہیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، سست مزاج سے ہو جاتے ہیں۔ جن کی لائف میں یہ سب ہوتا ہے اور وہ صبر کے ساتھ ان کا سامنا کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوتے ہیں۔ اس کیٹیگری میں انبیاء، ولی اور اللہ کے پیارے لوگ آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑی آزمائش پیغمبروں پہ آتی ہے، پھر اللہ کے پیارے بندوں پر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد دلانا یہاں پہ کہ ایک طرح سے اللہ پاک نے اس لیے یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ یہ یاد دلانا چاہتا تھا کہ وہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس کام کے لیے پیدا کیا تھا۔ ایک بہت بڑا ایم تھا نا کہ اپنے جو دین تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پرفیکٹلی آ گیا ہے، تمہیں مصیبتوں آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ نے نکال لیا ہے اور تمہارے پاس صاف صاف احکام آ گئے ہیں، تو تم اب کیا کرو، ان کو دنیا کے باقی لوگوں تک پہنچاؤ، اور یہی ہمارا بھی کام ہے۔ تو ہم اگر یہ نہیں کر رہے ہیں اور اس کے بعد بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہیں، بہت ساری پرابلمز روز روز آ رہی ہیں، تو ہمیں کیا اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنا چاہیے؟ کرنے کے ہم لائق ہیں نہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ سے ریپینٹ کرنا چاہیے اور اپنے جو کام ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے انہیں ہی کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری جو انڈیویجول پریشانی ہے اور ایز اے قوم جو پریشانیاں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ دور کرتا جائے گا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔